تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس کی توفیق اور احسان سے آج ہم لوگ اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام کی نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، نونہال بچوں، پردہ کے آڑ میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، آج کا خطبہ جمعہ میں ایک سوال سے شروع کر رہا ہوں۔ سوال ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے کا سب سے بہترین انسان کون ہے جسے ہم اور آپ سماج کا سب سے بہترین انسان مانتے ہیں؟ جب اس سوال کو کسی الگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، الگ الگ طبقے، الگ الگ شعبے کے لوگوں سے آپ کریں گے تو ہر ایک کا جواب الگ ہوگا، کوئی اپنے اپنے حساب سے وہ جواب دیں گے۔ لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم لوگ اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ آخر ہمارے سماج و معاشرے کا سب سے بہترین انسان کون ہے، کسے اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سماج کا بہترین انسان قرار دیا ہے، یا وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جسے اپنانے سے ایک انسان سماج کا بہترین انسان بن سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان سارے اسباب کو اپنانے کی توفیق دے جس کو اپنا کر کے ایک انسان سماج کا بہترین انسان بن سکتا ہے، آمین۔ حضرات گرامی، اگر آپ کو سماج و معاشرے کا سب سے بہترین انسان دیکھنا ہے تو اس عالم دین کو دیکھیے یا اس داعی کو دیکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور جو نیک بھی ہے اور خود کہتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمان ہوں۔ لہٰذا ہمارے سماج کا سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا انسان، سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو لوگوں کو دعوت اللہ دیتا ہے، جو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتا ہے۔ لہٰذا یہ دعوت کا فریضہ، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے آج ہمارا دین اسلام قائم ہے، اسی سے ہم مسلمانوں کے اندر ایک قرار ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی سب سے معزز ہستیاں، اس دنیا کی سب سے پسندیدہ لوگ جو انبیاء کرام گزرے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے، ان کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ انبیاء کرام کی ہستیاں، وہ لوگ صرف اور صرف لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، دعوت اللہ کا کام انجام دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس سماج میں، چاہے عالم دین ہو یا نہ ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہو، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہو، دین اسلام کی دعوت دیتا ہو، رسول کو رسول ماننے کی دعوت دیتا ہو، تو وہ ہمارے سماج و معاشرے کا سب سے بہترین اور کامیاب انسان ہے۔ لہٰذا چاہے وہ کسی بھی طریقے کی دعوت دیتا ہو، آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج ڈیجیٹل دور ہے، اس دور میں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دعوت کا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک داعی سے جو چل کر کے دعوت کا کام کرتے ہیں، جو گھوم کر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس سے کہیں بڑی ذمہ داری یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ لہٰذا خوش نصیب ہے وہ شخص جو آج کے اس دور میں، آج کے اس ماڈل زمانے میں اپنے آپ کو ترقی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہوئے آج اس چیز کو دعوت کا مشن بنا لیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں تک دعوت کا کام کریں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھو۔ اگر آپ آج اس دور کے حساب سے اپنے آپ کو اپنے حساب سے آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کامیاب ہیں اور سماج و معاشرے کا سب سے بہترین شخص ہیں۔
اسی طریقے سے سماج و معاشرے کا سب سے بہترین شخص وہ بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم لاکھوں کروڑوں عبادتیں کر لیں، لاکھوں عمل کر لیں، لیکن اللہ کی اطاعت اگر اس عبادت کے اندر شامل نہیں ہے، اگر ہمارے اعمال میں رسول کی اطاعت شامل نہیں ہے، تو گویا کہ ہمارے اعمال بیکار ہے، ہمارے اعمال برباد ہیں۔ لہٰذا ہمیں عمل کرنے سے پہلے، ہمیں عبادت کرنے سے پہلے، ہمیں ہر نیک کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس نیک کام کے اندر، اس عمل کے اندر اللہ کی اطاعت ہے یا نہیں، رسول راضی ہے یا نہیں، رسول کی اطاعت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ سکسیس ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو وہ حدیث معلوم ہونی چاہیے۔ حدیث مسلم شریف کی ہی 1480 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ بنت قیس، جب تمہاری عدت گزر جائے، تمہاری عدت کی جو مدت ہے جب وہ ختم ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ لہٰذا فاطمہ کہتی ہے کہ میری عدت ختم ہو گئی، لہٰذا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور میں اللہ کے رسول کے پاس جانے سے پہلے معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابی نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ میں اللہ کے رسول کے پاس گئی، کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم، یہ دو صحابی نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ، تم معاویہ سے شادی مت کرنا، اس لیے کہ معاویہ مفلس ہے، غریب ہے، غربت ہے، ان کی زندگی خود فقر و فاقہ میں گزر رہی ہے۔ اور رہی بات ابو جہم کی، تو یہ نہایت ہی سخت مزاج ہے، اور یہ عورتوں پہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، یہ مارتا بھی عورتوں کو ہے۔ تم کو نکاح کرنا ہے، ان کے ہی تم نکاح کرو اسامہ رضی اللہ عنہ سے، جو زید کا بیٹا ہے۔ لہٰذا فاطمہ اسامہ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ فاطمہ تعجب سے کہی اسامہ، میں اسامہ سے نکاح کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں تمہارے لیے خیر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے اسامہ تو پسند نہیں تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی، میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا، میں اسامہ سے شادی کر لی۔ فاطمہ خود اپنی زبان سے کہتی ہے کہ مدینے کی عورتیں مجھ پر رشک کرتی تھی، میں اتنی خوشحال تھی، میں معاشرے میں اتنی اچھے رہتی تھی کہ پورے مدینے کی عورتیں مجھ پر رشک کرتی تھی کہ وہ فاطمہ کو کیا شوہر ملا اسامہ۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر ہم کریں گے تو معاشرے کا ہم بہترین انسان بن جائیں گے، چاہے وہ دنیاوی معاملات سے ہو، چاہے اخروی معاملات سے ہو، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، چاہے مال کے اعتبار سے ہو۔ اگر ہماری زندگی رسول اور اللہ کی اطاعت کے مطابق گزر گئی، انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم معاشرے کا سب سے بہترین اور سب سے اچھے انسان کہلائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ حدیث بھی ہے کہ وہ لڑکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ جلبیب، تم کو نکاح نہیں کرنا؟ کہتے اللہ کے رسول کرنا، جاؤ فلاں انصاری کے گھر جانا اور میرا سلام کہنا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، اور کہنا کہ تم اپنی بیٹی کی نکاح مجھ سے کر دو۔ یہ صحابی رسول جاتے ہیں اس انصاری کے گھر میں، سلام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں ذرا آپ بیٹھیے، میں اپنی گھر والی سے مشورہ کر لوں، میں ذرا اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ لہٰذا جب یہ شخص، یہ انصاری صحابی اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کی اہلیہ کہتی ہے ہرگز نہیں، میں اس رشتے کو نہیں مانوں گی، اس سے اچھے رشتے کو میں نے ٹھکرا دیا ہے، بھلا میں اس سے کیوں شادی کروں؟ یہ ان دونوں کا مشورہ ان کی بیٹی پردے کے آڑ سے سن رہی تھی، پردے کے آڑ سے وہ لڑکی سن رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ ابو اور امی جان سنو، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرو گے؟ یہ جو نکاح کا پیغام لے کر کے آیا، یہ اپنی طرف سے نہیں لایا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی بات کو رد کریں گے؟ لہٰذا یہ کہنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ میں ان سے نکاح کروں تو میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
یہ دونوں میاں بیوی ان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں. جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ اس شادی سے راضی ہیں تو آپ کر دیجئے, میں بھی ان شادی سے راضی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ اور اس معزز اور بہترین لڑکی کا نکاح, دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے والدین کو سمجھا کر کے نکاح, آپ کی وجہ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے لیے دعا کیا کہ اللہ اس لڑکی کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے, انہیں زندگی میں کبھی کسی قسم کی کوئی مشکلات, کسی قسم کی کوئی مصیبت نہ آئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر ان دونوں میاں بیوی سے زیادہ خوشحال گھرانہ دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی, اللہ کے رسول کا حکم تھا, اللہ کے رسول کی اطاعت تھی. آنکھ بند کر کے اس لڑکی نے قبول کیا کہ اللہ کے رسول نے اگر کہا ہے. صحابی کیسے ہو, اور صحابی کیسے تھے معلوم ہے, بہت زیادہ کالے تھے. حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ کالے کلوٹے تھے, یہاں تک کہ بہت زیادہ غریب تھے, مفلس تھے, لیکن اللہ کے رسول کی بات تھی, اس لڑکی نے مانا, ان کی زندگی خوشحال ہو گئی, وہ معاشرے کی بہترین مثال بن گئی, وہ معاشرے کی سب سے کامیاب لڑکی بن گئی. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنا گردن جھکا دو. آنکھ بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے گردن جھکاؤ, ہماری زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی, دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. لیکن شرط ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہوگا, اپنی گردن جھکانی ہوگی, بنا کسی چو چرا کے, بنا کسی سوال کے. اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی معاشرے کے بہترین انسان بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ معاشرے کا بہترین انسان وہ بھی ہے جن کا اخلاق بہتر ہو, جن کے کیریکٹر اچھے ہوں, جن کے اخلاق سے خوشبو آئے, جن کو دیکھ کر کے لوگ خوشی سے جیے. میرے بھائیوں, ایک اچھا اخلاق والا انسان کس طریقے سے سماج کا بہترین انسان بنتا ہے معلوم ہے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. نماز کو آتے ہم لوگ, راستے میں ایک جھاڑ ہے, کانٹے دار جھاڑ ہے. جب وہاں سے گزرتے ہیں تو گزرنے والے ہر مصلی کو کسی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے, کسی کے کپڑے میں کانٹا لگتا ہے, کبھی کپڑا پھٹتا ہے, کبھی پیر میں زخم ہوتا ہے. ہر مصلی کو اس سے پریشان ہے, اس جھاڑ سے. اگر کوئی ان مصلیوں میں سے کوئی چاہے کہ ہم اس جھاڑ کو کاٹیں گے, واللہ کہتا ہوں کوئی منع نہیں کرے گا. کیوں منع کرے گا؟ کیونکہ اس سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے, کسی ایک کو نہیں, سب کو تکلیف ہو رہی ہے. ہر کوئی چاہے گا کہ اس جھاڑ کو کاٹ کر کے یہاں سے ہٹا دیا جائے. وہیں پر سامنے ایک جھاڑ ہے جس میں خوشبودار پھول بھی آتے ہیں, جس میں اچھے پھل بھی آتے ہیں, جس کا سایہ بہت اچھا ہے. ہر گزرنے والا وہاں پر بیٹھ کر کے آرام کرتا ہے, لیٹتا ہے, سوتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے. گویا کہ وہ ایسا درخت ہے, ایسا جھاڑ ہے جس سے خوشبو بھی ہے, پھول بھی ہے, پھل بھی ہے, سایہ بھی ہے, ہر طرح سے وہ مفید ہے, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اگر کوئی اسے کاٹنا چاہے, کیا کاٹنے دیں گے؟ ہرگز نہیں, کوئی نہیں دے گا اس کو کاٹنے. کیوں؟ کیونکہ اس سے سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے. میرے بھائیوں, ایک اچھے اخلاق والے کی مثال یہی ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے, آپ کا کیریکٹر اچھا ہو جاتا ہے, تو سماج کا ہر بندہ, چاہے مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ہر بندہ آپ سے محبت کرے گا. آپ کا نقصان, آپ کو تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکے گا. لہٰذا سماج کا بہترین اگر بندہ بننا ہے سماج و معاشرے کا, تو اپنے اخلاق کو سدھاریے, اپنے کیریکٹر کو سدھاریے. لہٰذا میں اس مثال کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں جو نہایت ہی عجیب واقعہ ہے. اس کو سننے کے بعد ہر شخص اپنے آپ کو, اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. انگلینڈ, جو لندن ہے, انگلینڈ, وہاں کے سابق پردھان منتری چرچل اس واقعے کو 1901 کے اندر کلکتہ, بنگال کی راجدھانی کلکتہ میں اس واقعہ کو ایک جلسے میں بیان کرتا ہے. لارڈ ولیم 1885 80 پہ 5 سے لے کر کے 1895 10 سال تک انہوں نے ہندوستان میں حکومت کیا, اس کی صوبیداری میں چلتی تھی. اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزوں کی کمپنی تھی, اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا, گھاٹا ہوا, خسارہ ہوا. اب ان لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ یہ کمپنی ڈوب جائے گی. اگر کمپنی ڈوب گئی تو پھر ہمیں ہندوستان چھوڑنا پڑے گا. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ تاج محل کے اندر کتنے پتھر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے انجینئروں کو بلایا اور سروے کرایا کہ ذرا سروے کرو کہ تاج محل کے اندر کتنے پتھر لگے ہیں, اور ہر پتھر کو اکھاڑو اور معلوم کرو کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی. تو انجینئروں نے جب سروے کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کی 1 لاکھ روپے ہوں گے.
لہٰذا اس نے حکم دیا کہ جاؤ اور سارے پتھروں کو اکھاڑ کر کے بیچ دو۔ لیکن جب آگرہ کے تاج محل کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہندو اور مسلمان سبھی لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ تاج محل کے پتھر کو اکھاڑنے کی بات آئی ہے، سارے لوگوں نے احتجاج کیا، سارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ہم ہرگز اس تاج محل کے پتھر کو اکھاڑنے نہیں دیں گے۔ جب یہ خبر اس حکومت کرنے والے حاکم کو لگا، لارڈ ولیم کو لگا، تو انہوں نے حکم دیا کہ تاج محل کو گرا دیا جائے۔ غصے میں تاج محل کو گرا دو، اب پتھر اکھاڑنے کی بات تھی لیکن اب کہا کہ گرا دو۔ جب یہ خبر پورے ہندوستان میں پھیلی تو آگرہ سے لے کر کے پورے جتنے علاقے تھے آس پاس سارے لوگ تاج محل کے پاس جمع ہوئے، ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ بنا کسی چو چرا کے اس میں شریک ہوئے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تاج محل کو گرانے کی بات تو دور کی، ہم ان میں سے ایک پتھر بھی نکالنے نہیں دیں گے قبل اس کے کہ ہماری جان چلی جائے۔ اگر ہماری جان چلی جائے تو منظور ہے، لیکن تاج محل کو ہم کبھی کسی قسم کے نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ بات جب اس لارڈ ولیم کو پہنچی، انہوں نے اپنی بات واپس لی۔ ایک اخبار نے لکھا کہ ہندوستان کے تاج محل کو ہندوؤں اور مسلمانوں نے بچا لیا۔ اسی پر ایک دوسرے اخبار نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے تاج محل کو ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں نے نہیں بلکہ تاج محل کو اپنی خوبصورتی نے بچا لیا۔ اگر تاج محل اتنا خوبصورت نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہندو اور مسلمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ تاج محل کی یہ خوبصورتی تھی کہ اس کو بچانے کے لیے سارے دھرم کے لوگ، سارے مذہب کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھے ہو گئے، آپ کے اخلاق اچھے ہو گئے، تو آپ کو بچانے کے لیے، آپ سے محبت کرنے کے لیے صرف آپ سے مسلمان محبت نہیں کرے گا، آپ سے ہر مذہب کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ، صرف رائے درگ کے نہیں ہر جگہ کے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ شرط ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق ہو جائے، آپ کے کیریکٹر اچھے ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ لوگوں میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، جن کے کیریکٹر اچھے ہوں۔ اگر آپ کے کیریکٹر اچھا ہو گئے تو آپ سماج و معاشرے کے بہترین انسان بن گئے، بہترین لوگ بن گئے۔ لہٰذا اس سوال کا جواب جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو سماج و معاشرے کا بہترین فرد بنانا چاہتے ہیں، بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں، تو اپنے اخلاق کو سدھاریے، اپنے کیریکٹر کو اچھا کر لیجئے۔ آپ ہی سماج کے بہترین انسان ہیں، آپ ہی سماج کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ اس کے علاوہ سماج و معاشرے کا بہترین انسان وہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد تابعی حضرت عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ، حضرت ابو عبد الرحمن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت سے لے کے حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر بننے تک میں نے ایک جگہ بیٹھ کر کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے سامنے یہ حدیث تھی اللہ کے رسول کی کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی قرآن کے سیکھنے والے کو ہم حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، یہی قرآن سکھانے والے حافظ حفاظ کو ہم حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سماج کا سب سے گرا ہوا، سماج کا سب سے کمتر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہماری عقلوں میں پردی پڑی ہوئی ہے کہ ہم ان حافظوں کو، ان حفاظ کو، ان قاریوں کو آج ہم اپنے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ سماج کے سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ سماج و معاشرے کے اچھے لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے، انہیں اچھے نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سماج و معاشرے کا بہترین انسان وہ بھی ہے جو ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولتا ہے۔ سچ بولنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والا اور مخموم دل، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، سچا تو معلوم ہے، سچے کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، سچ کام میں سچ کا ساتھ دیتا ہو، لیکن یہ مخموم دل والا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخموم دل والے کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان متقی ہو، ایک اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کا دل صاف اور ستھرا ہو، وہ کسی کے لیے نہ اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، نہ بغض رکھتا ہو، نہ حسد رکھتا ہو۔ اگر یہ چیز یعنی اللہ سے ڈرنا
لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا، کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض نہ رکھنا، اور ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولنا، یہ 3 چیزیں آپ کے اندر آ گئی، آپ سماج کے بہترین لوگ ہیں، سماج کے سب سے اچھے لوگ آپ ہی ہیں، سماج کے سب سے بہترین انسان آپ ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کے بچپن کا واقعہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے بغداد جا رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ ڈاکو، لوٹ مار کرنے والے لوگوں کی کثیر تعداد تھی، ہمیشہ ہر قافلے کو لوٹ لیتے تھے، لہٰذا ان کی ماں نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں رکھ کر کے سل دی، اور سلنے کے بعد اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ لگا دیا کہ ان کو پہنچا دینا وہاں۔ قافلہ بھی جا رہے ہیں کہ راستے میں لٹیرے ڈاکو جو تھے سارے لوگوں نے قافلوں کو لوٹنے لگا، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ڈاکو پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اس زمانے میں اشرفی ہونا بھی نہیں ہو سکتا، لوگ مذاق لے لیتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے اتنی اشرفیاں میرے کپڑے میں سل کر کے دی ہیں۔ لہٰذا ایک ڈاکو اس کو چیک کرنے لگتا ہے کہ صحیح میں ہے یا نہیں ہے، دیکھتا ہے تو صحیح میں ہے۔ تو کہتا بیٹا تو نے سچ کیوں بولا؟ مطلب تو سچ بولا، تیرے پاس پیسے تھے، تو چھپا سکتا تھا، تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن تو سچ کیوں بولا؟ تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا زندگی میں کسی بھی موڑ پر ہر حال میں سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، اسی لیے میں نے سچ بولا۔ اب پیسے جانے دو، لیکن میری ماں نے جو مجھے تعلیم دی ہے وہ تعلیم لے کر کے میں چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سننا تھا کہ سارے ڈاکوؤں کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے، توبہ کر لیے سارے لوگوں نے، سب جتنے قافلے کے لوگ تھے سب کے سامان لوٹا دیے، اور وہیں سے توبہ کیا کہ آج کے بعد کبھی ہم لوگ چوری نہیں کریں گے، کبھی ڈکیتی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کیا ایک سچ بولنے کی وجہ سے، سچ کی اہمیت سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ ایک سچ بولنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ جن لوگوں کو لوٹا تھا ان کی بھی زندگی بن گئی، جو لوگ لوٹ رہے تھے، گناہ کا کام کر رہے تھے، وہ سدھر گئے، عبد القادر جیلانی کے پیسے مل گئے۔ تو ایک سچ بولنے کی وجہ سے، لہٰذا میری ماؤں بہنوں آپ سننا، اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادی بنانا، اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ تعلیم دینا، چاہے تم اسکول میں رہو، چاہے گھر میں رہو، چاہے مسجد میں رہو، مکتب میں رہو، چاہے دکان میں جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، ہمیشہ سچ بولنا، اگرچہ جان چلی جائے لیکن سچائی کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اگر یہ تعلیم ایک ماں، ایک باپ اپنے اولاد کو دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بچہ کل کو چل کر کے آپ کے معاشرے کا بہترین انسان بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم باپ ہو کر کے خود جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک ماں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، وہ بچہ سنتا ہے، کیا اثر پڑے گا؟ لہٰذا اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو سماج کا بہترین انسان بنائے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائے۔ میرے بھائیوں، سماج و معاشرے کا بہترین انسان وہ بھی ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے، جن کا اچھا اخلاق ہے، جن کا حسن سلوک ہے، یہ بھی اچھا انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے بہترین ساتھی وہ ہیں جو لوگوں میں اچھے ہوں، جن کا ساتھی اچھا ہو، اور سب سے بہترین پڑوسی وہ ہیں جن دنیا میں جن کے پڑوسی اچھے رہتے ہوں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہمارا جو بھائی ہے، ہمارا چاہے وہ اپنا سگا بھائی ہو، چچیرا بھائی ہو، دنیا گاؤں کا بھائی ہو، کوئی بھی بھائی ہو، جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اچھا رہنا ہوگا۔ اگر ہم اچھے رہ گئے تو گویا کہ ہم سماج کے بہترین آدمی ہیں۔ اس کے بعد پڑوسی، یہ پڑوسی آپ لوگوں کو عجیب لگتا ہوگا سن کر کے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی ایذا، جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہتے ہو، یعنی اگر پڑوسی کو ستانے والا پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ حدیث بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک عورت جو نہایت ہی عبادت گزار تھی، متقی تھی، ہمیشہ نماز، نوافل، فرض، روزے، ہر چیز رکھا کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے اندر لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیری موجود نہیں ہے، تو لوگوں نے ایک تعجب کیا، کیوں؟ تو کہا کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ نماز پڑھ لیجئے،
لاکھوں نمازیں آپ پڑھ لیجئے، تہجد گزار بن جائیے، آپ روزے رکھیے، فرض نوافل سارے روزے رکھیے، صدقہ و خیرات کیجئے، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ سے محفوظ نہیں ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، تو گویا کہ آپ کا ایمان بیکار ہے، آپ کی نمازیں بیکار ہے، آپ کے روزے بیکار ہے، ساری بیکار ہے۔ خواتین سننا، آج مسئلہ خواتین کا زیادہ رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کبھی الجھ جاتی ہے، کبھی بحث کر لیتی ہے، کبھی لڑ لیتی ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ پڑوسی کا حق اتنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، مجھے گمان ہوگا کہ کہیں یہ مجھے پڑوسی کا میرا مال کا وارث نہ بنا دے، یعنی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جو بیٹے، آپ کے جو پوتے، آپ کے جو وراثت کے حق رکھنے والے لوگ ہیں، کہیں ان پڑوسی کو اس میں شامل نہ کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر آ گئی تو آپ سماج و معاشرے کے بہترین انسان ہیں۔ اسی طریقے سے سماج و معاشرے کا بہترین انسان وہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر خیر موجود ہو، جو لوگوں کو خیر پہنچاتا ہو۔ میرے بھائیوں، ہم خود اچھائی میں رہتے ہیں، ہم خود اچھے میں رہتے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی طریقے سے زندگی گزر بسر کرتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ نہیں کرتے، تو گویا کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم سماج کا اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سماج کا بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی فائدے میں رہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور آپ کی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ لوگوں سنو، بہتر انسان تم میں وہ ہیں جو اپنے گھر والی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں۔ لہٰذا اس حدیث کو سننے کے بعد آج ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہے؟ آج ہم جب باہر نکلتے ہیں گھر سے، لوگوں سے بہت اچھی طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، دوستوں سے اچھی طریقے سے ملتے ہیں، اچھے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب گھر میں گھستے ہیں تو بیوی کے سامنے جا کے منہ بنا لیتے ہیں، کبھی بیوی کو گالی دیتے ہیں، کبھی مارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ جس کی بیوی کا واحد ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرا شوہر اچھا ہے، تو گویا کہ سماج کا وہ سب سے اچھا شخص ہے، سماج کا وہ بہترین شخص ہے۔ لہذا سماج کا بہترین شخص وہ بھی ہے جو قرض ادائیگی میں کبھی ٹال مٹول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا قرض تھا، ایک اونٹ تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے طور پر لیا تھا۔ وہ شخص جب مانگنے کو آیا تو جیسا اونٹ اللہ کے رسول نے لیا تھا ویسا اونٹ اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، جیسا اونٹ آپ نے لیا تھا، یعنی جتنی عمر کا اونٹ آپ نے لیا تھا، اس ایج کا اونٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے زیادہ کا ہے، اس کی زیادہ قیمت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا دے دو۔ جب وہ شخص وہ قرض لے لیا، آ کر کے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے قرض کا پورا حق ادا کیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں کبھی ٹال مٹول نہیں کرتا، کبھی کوئی بہانہ نہیں بناتا اور اچھی طریقے سے قرض ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کے پاس کسی کا قرض ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے مال کے اعتبار سے ہو کہ کسی بھی اعتبار سے، اگر کسی کا قرض آپ کے پاس ہے، وہ آپ سے قرض ادائیگی کرتا ہے، آپ انہیں اچھی طریقے سے پیار سے اس قرض کو ادا کر دیجئے، ٹائم پہ دیجئے۔ آپ معاشرے کا بہترین انسان ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ موضوع ابھی ادھورا رہا، کبھی موقع ملا تو پھر اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے سماج و معاشرے کا سب سے بہترین انسان بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو چیزیں سنی آج کے خطبہ جمعہ میں، اس چیز کو اپنا کر کے سماج و معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہم میں سے ہر شخص کو بننے کی توفیق دے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی سماج و معاشرے کے سب سے بہترین خواتین بننے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔